السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد شوکت علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور ادب سے سلام عرض کرتا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام دوستوں کو، تمام امت مسلمہ کو روحانی، جسمانی، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اور تکلیفوں سے محفوظ فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ جو مہینہ ہے ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو نفلی عبادت، جو سب سے زیادہ نفلی عبادت کی ہے، وہ اس ماہ مقدس کے اندر، اس ماہ مبارک میں کی ہے۔ کچھ اس کے فضائل سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان المعظم میں 3 روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کے رزق میں خیر و برکت نازل فرما دیں گے، اپنا خصوصی کرم، اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما دیں گے۔ اور سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس میں اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور انہی سے روایت ہے، یعنی سیدنا حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سیدنا حضرت جبریل امین نے خبر دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ جو شخص اس ماہ مقدس میں ایک روزہ رکھے گا، وہ کل قیامت کے دن جنت میں سیدنا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جنت میں آپ کا پڑوسی ہوگا، ہمسایہ ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی عظمت اور شان ہے کہ ایک امتی کو نبی کا قرب مل جائے، اللہ کے رسول کا ہمسائیگی مل جائے، پڑوس مل جائے۔ اس سے بڑی عظمت، اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے خاص عمل کی طرف، اپنے خاص وظیفے کی طرف۔ وظیفہ یہی ہے کہ جو شخص 15 شعبان المعظم کی رات، شب برات کی رات، شب کا معنی رات، برات کا معنی نجات والی، بخشش والی، گناہوں کے کفارہ والی رات، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے۔ 2 رکعت نماز نفل، پہلے 2 رکعتاں درازی عمر بالخیر۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، لیکن سب سے بہترین عمر وہی ہوتی ہے، لمبی بھی ہو، خیر و عافیت والی بھی ہو، لمبی بھی ہو، خیر و برکت والی بھی ہو۔ عمر لمبی تو ہو، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ وہ رات اور دن اس کے لیے سکون کے ہوں، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ فرمایا کہ جو شخص 6 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ عمر بالخیر، درازی عمر بالخیر، اس کی نیت کرنی ہے۔ پھر 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، ہر رکعت میں، پہلی رکعت میں اور دوسری میں۔ سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین اور 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، پھر دعا کرے اپنی عمر کے لیے، اپنی عمر میں برکت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کی برکت کے لیے دعا کرے۔ جو بھی دعا کرے گا سارا سال دوبارہ اس رات کے آنے تک انسان کی زندگی میں برکت ہی برکت رہے گی، سکون ہی سکون رہے گا، چین ہی چین رہے گا۔ اس لیے کہ ان 2 نفلوں کو ادا کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل
دفع بلیات، کہ میری زندگی میں جتنی بلائیں ہیں، جتنی بیماری ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، ان تمام سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ان تمام سے بچنے کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، پہلے آپ نیت کریں 2 رکعت نماز نفل شب برات، دفع بلیات، تمام قسم کے بلاؤں کو اپنے زندگی سے دور کرنے کے لیے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں 1 مرتبہ الحمد شریف یعنی سورۃ فاتحہ، اور 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی اور 2 رکعتیں اس طرح ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے بیٹھ کر 1 مرتبہ سورۃ یاسین اور 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے کہ یا رب کریم، یہ رات مقدس ہے، مبارک رات ہے، اس رات کے صدقے میری زندگی میں جتنے بھی مصیبتیں ہیں، جتنے بھی بلیات و آفاتیں ہیں، تمام کو دور فرما دے۔ دعا قبول ہوگی۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، حصول برکت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، رزق کی ترقی کے لیے، اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پھر پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے رزق میں جتنی بندشیں ہیں دور فرما دے، جتنے میرے حاسدین ہیں ان کے شر سے، ان کے حسد سے بچا دے، اور دشمن کے دشمنی سے بچا، اور شر کے شرور سے محفوظ فرما۔ اس لیے کہ یہ رات شب برات کی رات ہے، اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ کیا خبر، کیا علم کہ آئندہ سال ہمیں یہ موقع نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، آئندہ سال ہمیں زندگی موقع دے گی یا نہیں دے گی، آئندہ سال میرے زندگی میں کہ لمحات باقی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ جو آنے والی رات ہے، شب برات کی رات، بخشش کی رات، نجات کی رات، گناہوں کی معافی کی رات، اپنے رب تے رسول کو منانے کی رات ہے، تو کیوں نہ ہم اس رات کا فائدہ اٹھائیں، اس رات کے لمحات سے لطف اندوز ہو کر اپنے گناہوں کے لیے کفارہ بنائیں، اپنی زندگی کے جتنے بھی نافرمانیاں ہوئیں ان تمام سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ غنیمت ہے اور بہترین موقع بھی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں گے، یقیناً کے ساتھ اس ویڈیو کو اپنے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک، اپنے احباب تک، اپنے مسلمانوں تک اس کو شیئر بھی کریں گے۔ جتنا لوگ اس رات کا فائدہ اٹھا لیں گے، یقیناً ان کی نیکیوں میں آپ کا بھی حصہ ہے، میرا بھی حصہ ہے، آپ کو بھی اجر ملے گا، مجھے بھی اجر ملے گا۔ ان اختتامی لمحات کے ساتھ آپ سے یاد طلب کرتا ہوں، اور اسی امید کے ساتھ آپ خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کے ترغیب دلائیں گے، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔